آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میں نے کہا کہ آج چند باتیں اس دورے کے حوالے سے آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ میں نے آیت طیبہ ابتدا میں تلاوت کی تو آیت طیبہ بھی اس موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عمومی حکم ہے جو اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ ویسے تو قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے حکم دیا گیا، لیکن یہاں پر خاص طور پر خود اپنے اور اپنے اہل خانہ کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگوں کو تربیت کی اصل معلوم ہو کہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر کہاں تک پہنچتی ہے۔ کیونکہ امریکہ کے مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا، جس میں لاس اینجلس، ہیوسٹن، ڈیلس، شکاگو وغیرہ میں گیا اور الحمدللہ وہاں پہ مسلمانوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایک بات تو دیکھنے میں آئی کہ دنیا سب نے اپنی بہت اچھی بنا لی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں اور ہر گھر میں ایک کے بجائے کئی کئی گاڑیاں ہوتی ہیں اور بڑے اچھے دنیا کے معاملات ہیں، لیکن ان لوگوں کا اس وقت جو سب سے سنگین مسئلہ ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ ہر شخص، ہر گھر میں عموماً یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے، بچے نافرمانی کرتے ہیں، اور ذرا ان کو ڈانٹا ڈپٹا جائے تو پولیس کو بھی بلا لیتے ہیں، اور زیادہ تھوڑے 14-15 سال کی عمر میں پہنچ گئے تو پھر گھر چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، خواہ وہ لڑکی ہو خواہ وہ لڑکا ہو، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ جناب لڑکا جائے گا اور لڑکی نہیں جائے گی، اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سارے کے سارے معاملات کرتے ہیں۔ دین سیکھنے سکھانے کا موقع وہاں پر بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ہاں، جو پاکستان سے یا دنیا کے دیگر کنٹریز سے، اسلامی ممالک سے تربیت حاصل کر کر آئے ہیں، وہ کسی حد تک اپنی نمازوں کو مینٹین کر لیتے ہیں، لیکن نوجوان نسل کے پاس ٹائم نہیں ہے ان تمام کاموں کے لیے۔ ویسے بیٹھ کر میسیجنگ کے اندر وہ بہت ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کو اگر مسجد میں جانے کا کہا جائے، مدرسے میں جانے کا کہا جائے تو کہتے ہیں ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ہے، ہمیں بڑا کام ہے، دوستیوں میں، یاریوں میں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کی طرف بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تربیت اگر نہ کی جائے تو پھر معاملہ آہستہ آہستہ دین سے دوری بلکہ دین بیزاری کا نکلتا ہے، اور پھر اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں سستی کی تو اس کی وجہ سے اولاد بے دین ہو گئی، یا اتنی کہ ہم مسلمان ہیں مگر نہ نماز پوری پڑھنا آتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اس قسم کے معاملات ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایسے ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں کہ وہ میرے ایک دوست ہیں عبد الرحیم، انہوں نے مجھے بتایا لاس اینجلس میں کہ ایک مرتبہ 3 لڑکے ایک میت لے کر آئے اور کہنے لگے کیا آپ لوگ اس کو غسل دے دیں گے، کفن دے دیں گے؟ تو اب چونکہ معاملہ سارا کا سارا پروفیشنل ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہوا ہے کہ میت کو غسل دینا، کفن دینا یہ عیدی والوں کا کام ہے، یہ مسجد کے اندر جو بندہ امام صاحب ہے، مؤذن ہے، اس کا کام ہے، تو اس لیے ہم لوگ اس بات تعلیم سے بالکل غافل ہو گئے۔ اب نہ ہمیں آتا نہ ہمارے بچوں کو یہ کام کرنے آتا، حالانکہ پہلے یہ لوگ خود کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہاں پہ بھی یہی ہوا اور اس کے لیے مخصوص لوگ ہو گئے
तो फिर उन्होंने बताया कि 3 नौजवान एक मैयत लेकर आए और कहने लगे कि क्या आप, ये हमारा बाप है, इसको गुस्ल दे देंगे। हम चर्च गए थे तो चर्च वालों ने कहा कि 3 दिन बाद गुस्ल देंगे, हमारे पास मसरूफियत ज़्यादा है। तो हम मस्जिद ले आए हैं ताकि जल्दी गुस्ल हो जाए, आप दे सकते हैं जल्दी गुस्ल? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो, कौन से मज़हब से तुम्हारा ताल्लुक़ है? पहले मुसलमान हैं हम लोग तो मुसलमान हैं। तो अब उनके बाप ने उनकी तरबियत ऐसी की थी कि उन बच्चों को ये भी नहीं सिखाया था कि मुसलमान का गुस्ल और कफन कौन देता है, और मुसलमान की नमाज जनाजा होती है तो कहाँ होती है। वो दुनिया की मस्तियों में ऐसे गुम हुए कि सारी ज़िंदगी दुनिया कमाते रहे और अपने बच्चों को आला से आला स्कूलों में पढ़ाते रहे और उनकी ताइश और आसाइश का सारा ख्याल करते रहे। तो उसके नतीजे में ये चीज़ें देखने को मिली कि बाप मर गया तो उसको पहले चर्च लेकर गए हैं कि किस तरह से इसको डिस्पोज ऑफ कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। तो मजबूरन वो मस्जिद में आ गए। तो आज हमारे यहाँ पर जो सिलसिला चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, वो तकरीबन उसी सोसाइटी का निज़ाम है, वही सिलसिला है, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि तरबियत हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये बातें तरबियत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। मेरे साथ अभी तशरीफ़ फरमा है खलीफा अमजद कादरी शाज़ली, लंदन से तशरीफ़ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये ख़ास मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। और सिलसिला कादरिया शाज़लिया जहांगीरिया में मेरे खलीफा भी हैं, वहाँ पे बैत भी करते हैं, अपने दीनी प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो ये भी वहाँ की सोसाइटी को जानते हैं, वहाँ के माहौल को जानते हैं, तो इनके सामने भी ये सारे के सारे मामलात हैं। तो ये यहाँ पर आज कह रहे थे मुझे कि मैं हर मरतबा यहाँ पर आता हूँ तो कोई ना कोई नई बात देखने को मिलती है। तो इस मरतबा नई बात जो देखने को मिली वो मैंने देखा कि अक्सर लोग जो है वो उल्टे हाथ से पी रहे हैं, खा रहे हैं। पुलिस वाला खड़ा था, उसका सीधा हाथ फारिग था, मगर वो उल्टे हाथ से खा रहा था। ठेले वाले को देखा जना वो चाय पी रहा तो उल्टे हाथ से पी रहा। तो ये सारा का सारा मामला क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये कि हम लोगों ने तरबियत करना छोड़ दी है। अब हमारी तरबियत, हमारे बच्चों की तरबियत टेलीविज़न कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है हमारी तरबियत। और चूँकि हमारे कल्चर पर हिंदुओं का कल्चर गालिब है, कल्चरल वार में वो लोग हमसे जीत चुके हैं, इसलिए अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी फिल्में कोई देखता भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा देखो, वो तो हराम है, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, जो दूसरी हो, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर को चूँकि बीट कर चुके हैं वो लोग, तो इसलिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई इसकी वजह से। अब टेलीविज़न का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो अब टेलीविज़न में भी उन्हीं के चैनल देखे जाते हैं, उन्हीं की अदाकारों की नकल की जाती है, उन्हीं के अदाकार अदाकाराएँ ये हमारे नौजवान लड़के लड़कियों के आइडियल बन चुके हैं, उन्हीं के स्टाइल को फॉलो करते हैं। हमारी शादियों को देखा जाए तो जो लिबास नौजवान लड़के लड़कियां पहनते हैं शादियों में, तो ऐसा लगता है जैसे किसी हिंदू की शादी हो रही है। सारा का सारा स्टाइल वही का वही जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया है। तो मेरे भाइयों, ये सारा का सारा मामला हमारे साथ भी हो सकता है, और किस हद तक हो सकता है। मैंने बताया कि बाप मर गया लेकिन बच्चों को पता नहीं है कहाँ, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। इससे पहले भी शायद मैंने एक वाकया बयान किया कि हमारे साथ एक लड़का अफ्रीका का पढ़ता था, तो वो उससे मैंने पूछा तुम यहाँ पे पाकिस्तान क्यों तालीम लेने के लिए आए हो? तो उसने कहा कि हम पाकिस्तान तालीम इसलिए लेने के लिए आए हैं कि मैं सेंट्रल अफ्रीका मलावी का रहने वाला हूँ। हम लोगों की मुसलमानों की कम्युनिटी है, लेकिन इस्लाम के बारे में हमारे को कोई मालूमात नहीं है, और ना कोई इस्लाम सिखाने वाला वहाँ पर है। हमारा कोई बंदा मर जाता है तो 2-3 दिन तक इंतज़ार करते हैं कोई आ जाए तो नमाज जनाजा पढ़ा दे, क्योंकि नमाज जनाजा भी हमने कहा मौलवी का काम है, मौलवी साहब सीखेंगे, अपना काम तो है नहीं है। हालांकि ये किसी मौलवी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी इस काम को सीखें।
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں دیا، ہم سب کو دیا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ جناب ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کل کو یہاں پر بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو بتایا کہ 3 دن ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، کوئی پھر بندہ کوئی آ جاتا ہے تو پھر وہ نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہ کرسچن مشنری اسکول تھے، جس طرح کہ آج ہمارے یہاں پہ ایسے اسکولوں کو بڑی ترجیح ہے کہ جہاں پر جناب تھرو آؤٹ انگلش ہو، اور اس قسم کے جو عیسائیوں کے دن ہیں ان دنوں کو بڑا منایا جاتا ہے. کبھی ایسٹر ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کرسمس ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے، اور بڑی بھاری بھاری فیسیں دے کر اپنے بچوں کو ہم لوگ داخلہ کرواتے ہیں، اور پہلے سے 6 مہینے پہلے، سال مہینے پہلے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں. ابھی میرے دوست ایک لاس اینجلس کراچی میں ہے، کراچی کے انجم صاحب کو کہلیں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ڈیفینس گیا کراچی میں، تو وہ ان کا ایک بچہ تھا، تو لیکن انہوں نے اسکول میں داخلہ کرانے کے لیے دوسرے بچے کا بھی پہلے سے انٹری کرا دی. تو میں نے کہا تمہارا تو ایک ہی بچہ ہے، تو تم نے دوسرے بچے کی انٹری کیسے کرائی؟ تو کہا وہ میری بیوی پریگننٹ ہے نا، وہ 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا، تو مجھے انٹری تو پہلے سے کرانی ہے اس کی، تاکہ مجھے اس اسکول میں ایڈمیشن مل جائے. وہ اسکول کوئی مطلب یہ اسلامی اسکول نہیں ہے کہ جناب جہاں پر اس کو تعلیم دلانی ہے، بس انگریزی کلچر کی وہاں پہ بھرمار ہے اور انگلش زیادہ بولی جاتی ہے، تو کہتے ہیں بڑا اسٹینڈرڈ والا اسکول ہے. تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف جا رہا ہے. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ اسکول میں پڑھتے تھے، تو جب وہاں پہ کرسچن لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی لڑکے لڑکیوں سے، تو وہ اپنے مذہب کے بارے میں معلومات بات کرتے تھے، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا میرا مذہب کیا ہے. مجھ سے پوچھتے میں کہتا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس دین کو چھوڑو جس کے بارے میں تمہیں معلومات ہی نہیں ہے، تو تم جو ہے عیسائی ہو جاؤ. کہہ رہا میں اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی ماں سے میں نے کہا امی میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں. تو ماں نے کہا نہیں بیٹا اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، تو مسلمان رہے. میں نے کہا پھر بتاؤ اسلام کیا ہے؟ کہ وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، ماں کو معلومات بھی نہیں تھی. کہنے پھر وہ بہرحال بات گزر گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد یہی کیفیت پیدا ہوئی، تو پھر میں نے اپنی ماں سے کہا میں بس عیسائی ہونا چاہتا ہوں، آج عیسائی ہو جاؤں گا. تو ماں میرے قدموں میں گر گئی، رونے لگی، کہنے لگی بیٹا تو عیسائی مت ہو، اسلام اچھا مذہب ہے. لیکن جب پوچھوں کہ اسلام کیا تو اس کو بھی نہیں پتا اسلام کیا. تو بہرحال پھر مجھے پاکستان بھیجا تھا کہ تم علم دین جا کے حاصل کرو. تو وہاں پر یہ صورتحال کیوں ہو گئی؟ یہ اسی لیے ہو گئی کہ دنیا کی طرف توجہ کی، دین کی تعلیمات کو موقوف کر دیا. مولوی صاحب کا کام ہے، یہ فلاں صاحب کا کام ہے، یہ فلاں صاحب کا کام ہے، ہمیں تو جناب وہ انگلش میڈیم کے اندر تعلیم حاصل کرنی ہے اور ہمیں تو بڑا آفیسر بننا ہے. تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ دین چلا جاتا ہے. تو میں نے شروع میں آیت طیبہ جو تلاوت کی اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس سلسلے میں تربیت ضروری ہے. اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں گے تو تربیت ہوگی. اگر ہم نے یہ سمجھا کہ جناب میں تو مدرسے میں بھیجتا ہوں، تو مدرسے میں بھائی 1-1.5 گھنٹے کے لیے آتا، کیا تربیت ہوگی؟ وہاں پہ تربیت کے لیے ٹائم چاہیے. تم تو وہاں پہ اس کو توتے صرف قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہو کہ قرآن پڑھنا آ جائے. قرآن کی تعلیمات تو نہیں آئے گی اس کو، اس کے لیے تو آپ کو الگ سے ٹائم اسپیئر کرنا پڑے گا، الگ سے ٹائم دینا پڑے گا. اور ہمارے یہاں پر جو نظام چل رہا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، وہ وہی ہے کہ آج نہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے یہاں پر وہی بے دینی ہو جائے گی. کیونکہ سب سے پتلی کتاب ہمارے یہاں پہ اسلامیات کی ہوتی ہے کہ سب سے کم چیز یہی سکھائی جائے، اور پھر اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. اور آج ہمارے یہاں پر اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو کھانے کے ایٹیکیٹ معلوم ہے، نہ ان کو سونے کے ایٹیکیٹ معلوم ہے، نہ ان کو لباس کے ایٹیکیٹس پتہ ہیں، نہ بالوں کے ایٹیکیٹس پتہ ہے. جو ہالی ووڈ کا فیشن یا بالی ووڈ کا فیشن چل پڑا ہے تو ہمارا نوجوان اسی کی نقل کر رہا ہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں بچہ جناب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کا نتیجہ آہستہ آہستہ دین سے دوری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں ہمیں ارشاد فرمایا
کہ تم اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ سے بچانے سے مراد یہی ہے کہ اپنی تربیت بھی کرو اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل کی تربیت بھی کرو. کیونکہ میرے بھائیوں جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے. آج لوگ روحانی علاج کے سلسلے میں ہم سے رابطہ کرتے ہیں، مائیں رابطہ کرتی ہیں کہ بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، یا میاں کا یہ مسئلہ ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان سے کہو کہ فلاں وظیفہ پڑھو، تو کہتی ہیں وہ تو نہیں پڑھ سکتا. تو میں کہا کہ آپ کے زبان میں کانٹے لگے ہوئے ہیں جو نہیں پڑھ سکتا. نہیں، وہ تو مصروف بہت ہوتا ہے. ارے بھائی ایسی کیسی مصروفیت ہے کہ تو اللہ کو یاد نہیں کر سکتا تم. یہ صورتحال ہمارے یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے، تو جس سے آپ اندازہ کریں کہ مستقبل میں ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر آج ہم نے اپنی کیئر نہیں کی تو ممکن ہے کہ دنیا ہماری بہتر رہے، لیکن آخرت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ آج ہم جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، ان کی جوان نسل نہیں بیٹھتی ہے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے. کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب حساب کتاب ہوگا تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا کہ جس کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوگی، نمازوں کی نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کے مانند، حج کے انبار لگے ہوں گے، دیگر طرح طرح کی نیکیاں کی ہوگی. اس کے لیے قریب ہے کہ جنت کا حکم ہو جائے تو ایسے میں اس کی اولاد دوڑتی آئے گی. ان کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا ان کی بے عملی کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک تو ہم سے کوئی انصاف دلا. وہ کیا انصاف؟ اے رب کریم بھی خود تو نیکیاں کرتا تھا مگر ہمیں نیکیوں کی ترغیب نہیں دیتا تھا، ہمیں نیکیوں کی طرف نہیں بلاتا تھا. اور آج یہ کہ ہماری دنیا کو اچھا کرنے میں لگا رہتا تھا. جیسا کہ آج کل ماں باپ کا کلچر بن گیا کہ جب ان سے کہا جائے کہ بچے کو یہ وظیفہ کراؤ گے وہ تو نہیں پڑھے گا، وہ تو اسکول میں پڑھتا، کالج میں پڑھتا، اس کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے، اس کی نوکری ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا. تو میرے بھائیو آپ صرف اس کی دنیا اچھا کرنا چاہتے ہیں، اس کی آخرت کے بارے میں بے فکر ہو، اس کا مطلب. تو یہی اولاد کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو نہیں پڑھے گا، اس کے لیے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اس کی تو بڑی مصروفیت ہے، اس کی تو بڑی ڈیوٹی ہے، کل بروز قیامت آپ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مجرم بنا دے گی. اور حدیث شریف کے مطابق وہ شخص جس کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوگی اس کے لیے جہنم کا حکم کر دیا جائے گا. اس پر وہ افسوس کرے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے ان کی دنیا بنائی مگر ان لوگوں نے میری آخرت تباہ کر دی ہے. تو آج اس کے لیے پلان بنائیے، پروگرام بنائیے کہ کس طرح ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کس طرح ان کو دین کی تعلیم دینی ہے. میرے بھائیو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کھانا کھانے بیٹھیں تو ان کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، بسم اللہ شریف پڑھا کرتے تھے. کھانے کے بعد کھانے کی دعا سکھائیں، ان کو یاد کرائیں. کھانے کی ابتدا کرنے میں اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، کھانے میں کون سی پوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اگر ہم اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں گے تو خود بخود ان کا ذہن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دینی ذہن بن جائے گا. اس سے ان کی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے ان کی دنیا میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اپنے بچوں کو موسیقی کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا یہ حرام ہے، یہ نہیں سننی چاہیے. ہم سکھانے کا نام ہی نہیں لیتے. اور جب وہ اسی حالت میں بالغ ہو جاتا ہے اور شیطان کا پورا ایجنٹ بن جاتا ہے اور پھر جب کوئی اس کو بات بولتے ہیں تو نہیں مانتا وہ، تو پھر کہتے ہیں نافرمان ہو گیا ہے. ارے تم نے بھی تو اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، تم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو تم نے تربیت نہیں کی، آج اس کا نتیجہ تمہیں دیکھنا پڑ رہا. تو میرے بھائیوں یہ ٹائم ہے ہمیں غور و فکر کرنے کا، ہمیں ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا. اگر آج ہم نے اپنے اولاد کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، تو ممکن ہے کہ وہ گمراہی جو دنیا کے دیگر ممالک میں مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہے کہ جناب وہ مسلمان تو ہیں
ان کے نام مسلمانوں والے ہیں لیکن اسلام ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں ایسی فیملیز کو جو خود تہجد گزار ہیں لیکن اپنے بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دی انہوں نے, اور ان ابراڈ کنٹریز میں ان کی اولادوں نے وہاں پہ بڑے ہائی اسٹیٹس بنا لیے اپنے, لیکن وہ اب روتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہمارے بچوں کو نماز صحیح طور پہ نہیں آتی ہے. تو کہیں ایسا معاملہ ہمارا بھی نہ ہو, کیونکہ پہلے تو یہ رواج تھا کہ بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے گھر میں قاعدہ ختم کرا دیا کرتے تھے اور قرآن شروع کرا دیا کرتے تھے. لیکن آج تو اسکول ہمارے بچوں کو برباد کرنے کے لیے 2-2.5 سال کی عمر سے لینا شروع ہو گیا ہے. 2-2.5 سال کی عمر سے جناب نرسری, کے جی اور فلاں اور ڈمکا کے نام سے جا رہے ہیں بچے, اور وہاں پہ جا کے قرآن تو کوئی نہیں سیکھتا کہ ان کو قاعدہ سکھایا جائے. وہاں پہ تو جا کے گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ سیکھتا ہے ہمارا بچہ. وہاں پہ جا کے تو ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار اور دوسری قسم کی پویم سیکھتا ہے وہ, جس کو سن سن کے چھوٹے سے بچے سے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, واہ واہ ہمارا بچہ بڑا پڑھ لکھ گیا ہے. تو وہ جو تربیت کا زمانہ تھا, جو گھروں میں تربیت کی جاتی تھی, آج ماں باپ کی غفلتوں کی وجہ سے سب ختم ہو گیا ہے. میرے بھائی غور کیجئے اس معاملے میں, فکر کیجئے اس معاملے میں. ہم صرف دنیا بنانے کے چکر میں ہیں اور آخرت ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہی ہے. خود اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور اپنے بچوں کی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں نے اپنا تصور غلط بنا لیا ہے, ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا ہے, اللہ پہ توکل ہمیں نہیں رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ جو اتنی ساری ڈگریاں ہم دلاتے ہیں, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیوں دلانا چاہتے ہیں. اس کو چاہتے ہیں اس کا اسٹیٹس ہائی ہو جائے, کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ غور کریں گے, نہایت غور کریں گے, تو اس کے پیچھے یہی نکلے گا کہ زیادہ سے زیادہ مال کما سکے, یہ زیادہ سے زیادہ بڑا اچھا گھر بنا سکے, اس کے بعد گاڑی ہو, اس کا بنگلہ ہو, خوب ٹھاٹ بھاٹ کرے, عیش کرے. تمام کاوشوں کا نتیجہ یہی نکلے گا. اگر یہی نکلتا اور یہی نکلے گا تو جان لیجئے کہ ہمارا اللہ پہ سے عقیدہ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے, اور رزق ہماری ڈگری سے نہیں بندھا ہوا ہے, وہ رزق ہمارے اسٹیٹس سے نہیں بندھا ہوا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ وہ ان پڑھ جاہلوں کو وہ ایسا مالا مال کر دیتا ہے کہ دنیا اس کو رش کرتی ہے, اور ڈگری والے اپنے جوتے چڑھاتے پھرتے رہتے ہیں, کہیں ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہوتا. اگر یہ مال و دولت ڈگری کے ساتھ بندھا ہوتا یا اسکول کالج کی تعلیم کے ساتھ بندھا ہوتا تو میرے بھائیوں پھر جتنے بھی بغیر ڈگری یافتہ ہیں, اور پاکستان میں لٹریسی کی تعداد زیادہ ہے, تو سب کے سب بھوکے مر جاتے ہیں. رزق کا تعلق اس کام سے نہیں ہے, اس بات سے نہیں ہے. رزق اللہ نے مقدر فرمایا ہر شخص کا, وہ جس حال میں ہو وہ اس کو ملتا ہے وہ رزق. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, تجھے کبھی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا؟ تو اس نے 3 باتیں بتائیں. ان میں سے ایک اس نے بتائی کہ ایک کشتی تھی, اس کشتی میں لوگ سوار تھے, لیکن کشتی ٹوٹ گئی, تو مجھے حکم دیا گیا کہ ان کی روح قبض کرو. ایک عورت جو حاملہ تھی, اس کو ایک کشتی کا ٹکڑا تختہ مل گیا تھا, اسی تختے پر وہ چمٹی رہی, اس کو وہاں پہ بچے کی ولادت ہو گئی, اور مجھے حکم دیا گیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو. تو مجھے اس عورت پہ بڑا ترس آیا اور بچے پہ ترس آیا. بہرحال میں نے روح قبض کی, لیکن بچہ وہ بعد میں کون تھا؟ وہ بچہ نمرود بنا, جو اپنے وقت کا بادشاہ بنا. تو یہ ہماری ڈگری پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہمیں کتنا مال ملے گا اور ہمارا کیا اسٹیٹس ہوگا. یہ اللہ نے مقدر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے, ان کو دین سکھایا جائے, نیکیوں کی طرف مائل کیا جائے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک باپ جو اپنے اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے. اور اچھی تعلیم و تربیت سے مراد یہ کالج یا یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے, وہ تعلیمات جو قرآن کی تعلیمات ہے, وہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اگر یہ تعلیمات ہم نے خود نے بھی سیکھی, اپنے بچوں کو بھی سکھایا, تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں گے, اپنی اولاد کو بھی بچا لیں گے. ورنہ میرے بھائیوں پھر وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی مرے گا اور ہماری اولاد اٹھا کے لے جائے گی کہ کسی کی طرح سے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے, چاہے چرچ کے ذریعے ڈسپوز آف کر دیا جائے, چاہے مسجد کے ذریعے یا کسی مندر کے ذریعے, پھر یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے. تو اس سنگین صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں دوستوں. ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہے, ویسٹ کے اندر یہ کلچر ہو گیا ہے, تو خود بھی دین سیکھیے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیے, مسجد سے رابطہ رکھیے, دینی مدارس کو پروان چڑھائیے, ان میں خود بھی جائیے اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال اللہ ہم سے دور فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی راہ پہ چلائے. یہ اعلان سماعت فرما لیجیے کہ مورخہ 22 فروری بروز